ہمارے سامنے بہت سے دوست ایک سوال پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل اگر اسی طرح کل کو آمنے سامنے آئے تو کیا ہوگا. آپ نے بہت بار اس کا جواب دیا ہے، لیکن تھوڑا سا کمپیریزن 2-3 جملوں میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا کہ یہ ایسا کیوں ہے، کیوں یہ دونوں آمنے سامنے نہیں آ سکتے، اور اگر آئیں گے تو کیوں پاکستان کو ایک ایج حاصل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک بڑی مور دین 500,000 اسٹینڈنگ آرمی ہے آل دا ٹائم 24/7. اسرائیل کے پاس ایک سٹیزن آرمی ہے جہاں سے وہ ہر دفعہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، شہریوں کو، اور انڈسپلنڈ آرمی ہے. غزہ میں آپ نے دیکھا کہ وہ عورتوں کے جو انڈر گارمنٹس ہیں ان کو پہن کے اپنی تصویریں بناتے تھے، بومنگ کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے تھے. تو انڈسپلنڈ اور ان پروفیشنل آرمی ہے جو غزہ میں، لبنان میں تو بومنگ کے لیے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک صرف ایئر پاور اور ویڈیو گیم ٹائپ ایک ملٹری پاور ہے فار کوئک ایکشنز، جبکہ پاکستان کی ایک پروفیشنل اسٹینڈنگ آرمی ہے جو کہ لانگ ٹرم فائٹس کر سکتی ہے، وار آف ایٹریشن بھی لڑ سکتی ہے. 2008 کے بعد سے پاکستانی فوج نے اپنے آپ کو اوورآل پورا اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کیا تھا کہ اگر ان کو گوریلا فائٹ وار کے مقابلے میں آ کر ایک جنگ لڑنی پڑے تو وہ انہوں نے کیسے لڑنی، اگر آپ کو الگ الگ یونٹس میں جنگ لڑنی پڑے تو کیسے لڑنی. تو پاکستانی فوج جو ہے 2008 کے بعد ایک بالکل اور طرح کی فوج ہے جو اس طرح کی وار آف ایٹریشن لڑنے کے لیے بھی نہ صرف جنگی مشقیں کر چکی ہے بلکہ اس کا اکوپمنٹ، اس کے یونٹس اور ساری چیزوں کو تیار کر رہی ہے. اسرائیلی فوج جو ہے وہ کوئک ایکشن کے لیے بیٹر ہے، جو آپ نے سمپل ورڈ یاد رکھ رہے ہیں، لیکن پاکستانی فوج لانگ وار آف ایٹریشن کے لیے بھی تیار ہے. اس کے پاس سولجرز ہیں، اس نے کہیں سے بار بار ایک موبلائزیشن سٹارٹ نہیں کرنی. صرف ایئر پاور کو اگر آپ کمپیئر کریں تو ظاہر ہے اسرائیل بہت ماڈرن ہے، بہت ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہے. اگر آپ اسیسینیشنز کی بات کریں تو موساد بہت ایڈوانس ہے، وہ اسیسینیشن ایک ایک کر کے کر سکتی ہے، لیکن اسیسینیشنز آبجیکٹیوز نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بہترین فورسز بھی اسیسینیشن کرنے والوں پر بھروسہ نہیں کرتی، وہ کنونشنل وزڈم پر بھروسہ کرتے ہیں، جہاں سے آپ وار میں ایک مقصد لے کر جائیں، وہ مقصد حاصل کریں اور پھر واپس آ جائیں. تو اسرائیلی فوج ایک ٹیررسٹ آرمی کے طور پر تو بہت اچھی ہے کہ جا کے کہیں بچوں کو مار دیا، کہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر قبضہ کر لیا، امریکہ کو ساتھ میں لا کر اٹیک کر لیا، لیکن اکیلے الون ایک پروفیشنل آرمی کے مقابلے پر ایک لمبی جنگ لڑنا ان کی پاپولیشن اس طرح سے ہے ہی نہیں. اسٹینڈنگ آرمی نہیں، ان کو ہر دفعہ ہائرنگ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد پاکستان کے پاس ٹیکٹیکل نیوکس ہیں، نیوکلیئر پاور ہے، اور آل اسپیکٹرم میں ہے. سمندر سے آپ نے فائر کرنا ہے، سیکنڈ اسٹرائک کرنی ہے، ایئر ٹو گراؤنڈ کرنا ہے، گراؤنڈ ٹو ایئر کرنا ہے، آپ نے گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ کرنا ہے. یہ تمام کیپیبلٹیز پاکستان یہ دکھا چکا ہے، اس کا مظاہرہ کر چکا ہے. اور جو فوج یہ سارے مظاہرے، جو ملک، جو نیشن یہ سارے مظاہرے کر چکی ہوتی ہے، اس سے جنگ لڑنا ڈائریکٹ، اس کو اپنا دشمن بنانا اٹس ناٹ اے وائز تھنگ. سو یہ دونوں میں کمپیریزن ہے. صرف ایئر فورس کی بات کریں گے تو اسرائیل از وے پاورفل، لیکن اگر اسی ایئر فورس کے ساتھ وہ ایک لمبی جنگ لڑنی ہے تو وہ نہیں لڑ سکتا، اس کو امریکہ کو ساتھ لینا پڑے گا. اگر امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کے ہیں تو دین اٹ ول بی انادر اسٹوری. وہ اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے. ظاہر ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی پاور کے ساتھ آئے گا تو پھر ہمیں اور طرح کی جنگ لڑنی پڑے گی، جس کے لیے میں آپ کو بتایا کہ ہماری تیاری آئی تھنک ہے. یہ جو ویڈیو کلپ آپ نے ابھی دیکھا ہے، یہ یو ایس اسرائیل وار آن ایران ڈے 29 فیصل وڑائچ کے لائیو کا ایک کلپ ہے، جس میں وہ بات تو خیر وہ کر رہے تھے کہ امریکہ کے پاس، یو ایس کے پاس کیا کیا چوائسز باقی رہ گئی ہیں. ایک غالباً سوال کے جواب میں انہوں نے بہت ہی کونسائز قسم کا پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جو ملٹری کمپیریزن کیا ہے ان کی کیپیبلٹی پہ، تو وہ بہت کونسائز تھا. لیکن ہم یہ کریں گے کہ ایک تو میں آپ کو ایک ویب سائٹ آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی، یہ آپ کو آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہی ہوگی، اور دیکھیں گے کہ اگر پاکستان اور اسرائیل آمنے سامنے آئے تو کون جیتے گا اور کون ہارے گا. ایران امریکہ وار میں آپ یہ جان چکے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، بہترین اسلحہ، زبردست ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی، آپ کے پاس اگر ایک اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے تو آپ جنگ نہیں جیت سکتے. لیکن اگر آپ کے پاس ایک اچھی اسٹریٹجی ہے تو آپ دنیا کی سپر پاور کو بھی واپسی کا راستہ دکھانے پر مجبور کر سکتے ہیں. اور یہ لائیو ہوتا ہوا آپ ایران امریکہ وار میں دیکھ رہے ہیں. یہ ہے وہ ویب سائٹ جس میں پاکستان اور اسرائیل کی ملٹری کیپیبلٹی ڈسکس کی گئی ہے. پاکستان کے پاس ہیں 6,60,000 ایکٹیو پرسنلز، ایکٹیو سولجرز، جبکہ اسرائیل کے پاس ہیں 1,70,000. ریزرو سولجرز کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس ہیں 5,50,000 جبکہ اسرائیل کے پاس ہیں 4,65,000. ایئر فورس کی بات کریں تو پاکستان کے پاس ہیں 1,397 1397
ایئر کرافٹ اور جبکہ اسرائیل کے پاس ہیں 597 یعنی 597۔ فائٹر جیٹس کی بات کریں تو 330 پاکستان کے پاس فائٹر جیٹس ہیں اور اسرائیل کے پاس جو ہیں وہ 230 ہیں۔ میزائلز میں پاکستان کی جو شاہین کی سیریز ہے، شاہین 3، وہ اسرائیل کو ہٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے، جبکہ اسرائیل کا جو جریکو جو کہ لانگ رینج بیلسٹک میزائل ہے، اس کی رینج تقریباً 4000 سے 6000 کلومیٹر تک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کا جو ڈسٹینس ہے وہ 3500 سے 4000، 3500 سے لے کے 4000 کلومیٹر کا ایک ڈسٹینس ہے۔ لہٰذا اگر اسرائیل فیوچر میں پاکستان پر اٹیک کرتا ہے تو اس کے پاس اس کی میزائل کیپیبلٹی ایسی ہے کہ وہ پاکستان کو ہٹ کر سکے۔ بجٹ کی بات کی جائے تو پاکستان کا ہے تقریباً $10 بلین اور اسرائیل کا ہے 46 بلین ڈالر، اور یہ بات ہو رہی ہے 2024 کی۔ پاکستان مین پاور میں اسرائیل سے کہیں آگے بڑھ کے ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں پاکستان سے کہیں آگے ہے۔ لیکن اسرائیل اگر کہا جائے کہ اسرائیل اپنی اس ٹیکنالوجی کی بیس پہ پاکستان کے ساتھ ایک لمبی جنگ لڑ سکتا ہے تو نہیں، پاکستان اسرائیل کے ساتھ ایک لمبی جنگ لڑ سکتا ہے، وہ اس قابل ہے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ ایک لمبی جنگ میں جا سکے، لیکن اسرائیل اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک طویل جنگ میں جا سکے، کیونکہ پاکستان کے پاس ایک پروفیشنل آرمی ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس کوئی پروفیشنل آرمی نہیں ہے۔ فیصل وڑائچ کی کلپ میں آپ جان بھی چکے ہیں۔ نیوی میں اسرائیل کے پاس 6 جبکہ پاکستان کے پاس 8 سب مرینز ہیں۔ کیا پاکستان اور اسرائیل کی وار ہونے والی ہے یا فیوچر میں ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو، انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایران کے بعد اگلا ہدف، اگلا ٹارگٹ ان کا پاکستان ہو۔ اگر پاکستان اور ایران کی وار ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ سننے کا شکریہ۔